ریختہ فاؤنڈیشن کی جانب سے عروضی اسباق کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے میں بھٹناگر شاداب آپ کی خدمت میں آج پھر حاضر ہوں، اور آج میں دائرہ مشتبہ سے نکلنے والی بحر قریب سے آپ کو روشناس کراؤں گا۔ اور حالانکہ یہ بحر جو ہے یہ اردو شاعری میں بہت زیادہ رائج نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے آہنگ ہم سمجھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو اگر وہ اچھے لگیں تو آپ ان میں تب آزمائی کر سکتے ہیں۔ آئیے بحر قریب کو سمجھیں۔ بحر قریب کے بنیادی ارکان ہیں مفاعل، مفاعل، فاعلات، جس میں فاعلات جو ہے یہ مفروقی ہے۔ پہلا آہنگ ہے بحر قریب مسدس، اخرب، مکفوف، محذوف یا مقصور، ان دونوں کا خلط آپ جانتے ہیں کہ جائز ہے۔ وزن ہوا ہمارا مفعول، مفاعل، فاعل یا فاعلان، شعر میں 2 بار۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو فاعل کی مثال دکھاؤں گا۔ دونوں مصرعوں میں آخری رکن جو ہے، کیونکہ ہمارا آہنگ جو ہے وہ مسدس ہے، لہٰذا مسدس میں آپ جانتے ہیں کہ ایک مصرعے میں 3 ارکان ہوتے ہیں اور دونوں مصرعوں میں ملا کر 6 ارکان ہوتے ہیں۔ اب مصرع اولیٰ میں آپ دیکھیے فاعل ہے، مصرع ثانی میں بھی فاعل ہے۔ غور فرمائیں، شاداب چمن ایک سراب ہے، یہ میری ہے منزل نہیں نہیں۔ اب اس کی تختی دیکھیں، شاداب مفعول، چمن ایک سراب، سراب کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، سین پر زبر آ گیا، رے الف با، سراب ہے۔ شاداب مفعول، چمن ایک مفاعل، سین متحرک لام متحرک کے مقابل ہے، راب ہے فائے کے مقابل ہے لن کے مقابل ہے۔ مصرع ثانی دیکھیے، یہ میری، اس میں یہ گرتی ہے لہٰذا زیر کی علامت آ گئی، یہ میری مفعول ہے منزل نہیں، نون پر زبر آ گیا، چھوٹی ہے پر زبر آ گیا، ہے منزل نہ، مفاعل ہی فا کے وزن پہ ہے، نہیں ایلن کے وزن پہ ہے۔ اس طرح آپ نے دیکھا کہ بحر قریب کے اس آہنگ میں مصرع اولیٰ اور مصرع ثانی دونوں کے آخری رکن میں فاعل نظم ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں مصرع اولیٰ میں آخری رکن عروض کہلاتا ہے اور مصرع ثانی میں آخری رکن ضرب کہلاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، جو میں اب مثال پیش کرنے جا رہا ہوں اس میں فاعلان دونوں مصرعوں میں ہے، وہاں فاعل تھا، یہاں فاعلان ہے۔ یہ عارف حسن خان صاحب کا شعر ہے کہ بھولے نہیں اب بھی تیرا پیار، تو بھول گیا سارے عہد آہ۔ مصرع اولیٰ کی تختی دیکھیں، بھولے نہ مفعول، ہی ہم اب بھی، یہ دیکھیے آپ، نہ ہی ہم اب بھی، مفاعل، تیرا پیار۔ اب دیکھیے تیرا پیار میں تے فا کے وزن پہ ہے، رے زبر کے ساتھ عین متحرک کے مقابل ہے، اور پیار میں یائے مخلوط ہے جو تختی میں شمار نہیں ہوتی۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کو جب تختی میں شمار نہیں کرتے تو اس کو آپ سمجھیے کہ پار کی طرح سے ہم اس کو تختی میں شمار کریں گے، کیونکہ یائے مخلوط جو ہے یہ ہمارے تختی میں شمار نہیں ہوتی۔ لہٰذا پیار کو آپ پڑھیے پار، تو یہ لان کے وزن پہ آ گیا، رے نون کے مقابل ہو گیا۔ اب مصرع ثانی دیکھیے، تو بھول مفعول، گیا سارے، یہ گرتی ہے، زیر آ گیا رے کے نیچے، گیا سارے، مفاعل، عہد فائے، آہ فاعلان، دال عین کے
مقابل ہے، آ لان کے مقابل ہے، ہے نون کے مقابل ہے۔ اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ مصرع اولیٰ اور مصرع ثانی میں عارف حسن خان صاحب کے شعر میں فائلان نظم ہوا ہے۔ تو اب آپ نے فائلن اور فائلان دونوں کی مثالیں دیکھ لیں، آگے بڑھتے ہیں۔ اب جو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں اس میں فائلن اور فائلان ان دونوں کا خلط ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، مطلب عروض و ضرب میں فائلن اور فائلان، مصرع اولیٰ میں فائلن ہے، مصرع ثانی میں فائلان ہے۔ تختی دیکھیں، پہلے شعر دیکھیے، محنت جو کرے ہے وہ ہے بشر، کیا کہنے جو آرام سے ہے مست۔ تختی دیکھیں، محنت جو مفعولو کرے ہے وہ ہے، اب اس کے اندر واو پر پیش کی علامت آ گئی۔ یہاں ہمارا وہ ہے، اس کو ہم نے جب تختی میں شمار کیا تو واو پر پیش دے دیا۔ مفعیلو ہے بشر، فاعلن ہے فا کے وزن پہ ہوا، بشر ایلن کے وزن پہ ہوا۔ اب آپ مصرع ثانی دیکھیے، کیا کہنے، کیا کہنے، اب اس میں کہنے میں یہ گرتی ہے لہذا زیر کی علامت آ گئی۔ مفعولو جو آرام، جو پیش کی علامت آ گئی، آرام مفعولو، سے ہے مست، سے فا کے وزن پہ، چھوٹی ہے زبر کے ساتھ عین متحرک کے مقابل، اور مست لام کے مقابل ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں مصرع اولیٰ جو ہے اس کا آخری رکن فاعلن ہے، اور مصرع ثانی میں آخری رکن فاعلان ہے۔ اب فاعلن اور فاعلان ان کا خلط عروضی قواعد کے عین مطابق ہے، یہ آپ پہلے سے بھی جانتے ہیں۔ اس طرح سے جو یہ رنگا رنگی پیدا ہوتی ہے کلام میں، یہ عروضی رعایت کے طفیل ہے، اور اس کا فائدہ شاعر اٹھاتے ہیں، اور اس سے ہمارا جو آہنگ ہے وہ مجروح نہیں ہوتا۔ آگے بڑھیے، اب یہ ہمارا دوسرا آہنگ ہے، یہ بحر قریب مسدس مکفوف مخفوف محذوف مقصور۔ محذوف اور مقصور کا خلط جائز ہے۔ جب میں جائز کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عروضی قواعد کے عین مطابق ہے۔ وزن ہوا مفعولو، مفعولو، فاعلن، فاعلان، شعر میں 2 بار۔ اب آپ دیکھیے دونوں مصروں میں فاعلن ہے۔ پہلے فاعلن کی مثال دیکھتے ہیں، شعر دیکھیں، نگاہیں ملی ہیں ان سے دفعتاً، بس ایک لمس کی خواہش بھی پوری ہو۔ یہ حقیر فقیر شاداب کا شعر ہے۔ تختی دیکھیں، نگاہیں ملی، اب اس میں دیکھیں ملی کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، حالانکہ اب آپ اس مقام پہ ہیں اور اتنی مہارت آپ کو ہو گئی ہوگی کہ اب اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں عرض کیے دیتا ہوں کہ نگاہیں ملیں، نگاہیں می، مفعولو، لی ہیں ان سے، ملی ہیں ان سے، مفعولو، سین زیر کے ساتھ ہے کیونکہ یہ گرتی ہے اور یہ لام متحرک کے مقابل رکھا گیا ہے۔ دفعتاً، اب آپ دیکھیے دفعتاً فاعلن۔ اب اس میں آپ کو میں نے شروع میں عرض کیا تھا، جب ہم نے عروض کے شروع کے سبق میں سمجھا تھا کہ عروض کا سروکار صرف سنی ہوئی آواز سے ہے، صوت سے ہے، حروف یا تحریر یا رسم خط اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تحریری شکل اس کی یہ ہے جس کے اندر دفعتاً، اب اس میں آپ دیکھیے
نون تو لکھا نہیں گیا، لیکن کیونکہ نون سنا گیا، لہٰذا جب ہم تختی کریں گے تو ہم اسی طریقے سے کریں گے کہ دفعتاً جو ہم نے سنا، یہ فاعل کے وزن پہ ہو گیا۔ اب مصرع ثانی دیکھیے، بسک لمس، بسک لمس، بسک لمس میں کیا ہوا کہ الف کا وصل ہو گیا، تو یہ سین سے جا کر مل گیا، لہٰذا زیر کی علامت سین کے نیچے آ گئی اور کاف اس کے ساتھ مل گیا، تو یہ لفظ ہو گیا بسک مفا کے وزن پہ، لمس ایلو کے وزن پہ، کی خواہش بھی، اب اس میں یہ گرتی ہے کی خواہش، جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو خواہش پڑھیں گے، خواہش بھی، پھر یہ گرتی ہے، زیر کی علامت آ گئی جو بھی لام متحرک کے مقابل ہے، پوری ہو، اب اس میں پھر یہ گرتی ہے، رے کے نیچے زیر آ گیا، فاعل کے مقابل ہو گیا یہ۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ دونوں مصروں میں فاعل نظم ہوا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب اس مثال میں آپ کو بتاؤں گا کہ مصرعے کے آخری رکن میں فاعل اور فاعلان، مصرع اولیٰ میں فاعل ہے، مصرع ثانی میں فاعلان ہے، ان کا خلط دیکھیں۔ یہ بھی حقیر فقیر کا ہی شعر ہے کہ شناخت اپنی جدا رکھنے کے لیے کرے ذہن نشیں ہم سبھی نکات، کریں ذہن نشیں ہم سبھی نکات۔ تختی دیکھیں، محسوب ہوا ہے، شناخت تپنی، شنا مفا کے وزن پہ، خط عین کے مقابل ہے، یہاں پہ یہ خے اور تے جو ہے یہ مسمتی خوشہ ہے اور یہ ایک حرف کے برابر مانا جاتا ہے۔ پھر وہی والی بات آئی کہ الف وصل ہو گیا، اس نے زبر کی علامت تے کو دے دی، لہٰذا شناخت تپ نی یہ گری، زیر کی علامت آ گئی۔ اس طرح سے مفاعلوں کے مقابل پہلا رکن ہمارا ہو گیا۔ اس کے بعد میں آتا ہے دوسرے رکن میں جدا رکھنے، جدا رکھنے، پھر یہ گرتی ہے، زیر کی علامت ہے، مفاعلوں کے وزن پہ ہو گیا، کے لیے، فاعلن کے لیے، بہت صاف ہے۔ مصرع ثانی میں دیکھیں، کریں ذہن مفاعلو، اب اس میں ذرا سا نقطہ یہ ہے کہ ذہن جو ہے وہ یہاں فعلوں کے وزن پہ ہے، مطلب یہاں پہ زال متحرک ہے، ہے ساکن ہے، پھر نون آپ جانتے ہیں کہ لام متحرک کے مقابل ہے کیونکہ یہ درمیان میں آیا ہے۔ اب اس کو بھی ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا، ذہن نشیں، کریں ذہن نشیں ہم سبھی، سین پر زبر ہے، مفاعلو بھی، نکات بھی فا کے وزن پہ ہے، نکات اعلان کے وزن پہ ہے، جس میں تے نون کے مقابل ہے۔ اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ مصرع اولیٰ اور ثانی میں اس مسمن آہنگ میں عروض میں فاعل ہے اور ضرب میں فاعلان ہے۔ عروض کا مطلب ہے آخری رکن مصرع اولیٰ کا، ضرب کا مطلب ہے آخری رکن مصرع ثانی کا۔ اس طرح سے آپ نے فاعل اور فاعلان کا خلط دیکھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ فاعلان دوسرے مصرعے میں تھا، یہاں فاعلان پہلے مصرعے میں ہے اور دوسرے مصرعے میں فاعل ہے۔ ایک اس کی بھی مثال دیکھ لیجئے، کیونکہ ان دونوں کا باہمی خلط جائز ہے، لہٰذا مثال بھی دونوں ہی میں نے پیش کی ہیں۔ عارف حسن خان صاحب کا یہ شعر ہے کہ عجب شخص تھا، لب پر تھی اس کے جان، تڑپتا تھا تیرا نام لے کر وہ،
تختی دیکھیں مصرع اولیٰ کی. عجب شخص مفعیلو، تھا لب پر تھی. اب بار بار آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ سمجھ جاتے ہیں تختی میں کہ کون کون سے حروف گرے ہیں اور ان میں کس طرح کی تختی میں علامت دی جاتی ہے. لہٰذا عجب شخص مفعیلو، تھا لب پر تھی مفعیلو، اس کے جان فائلان. کاف متحرک ہے زیر کے ساتھ، یہ عین متحرک کے مقابل ہے. جان میں نون لان کے نون کے مقابل ہے. یہ حرف ساکن ہے. اب آپ دیکھیں کہ تڑپتا تھا مفعیلو، تیرا نام مفعیلو، لے کے وہ فاعلن. اس طرح سے آپ نے اس مثال میں دیکھا کہ مصرع اولیٰ اور مصرع ثانی میں فاعلان اور فاعلن کا خلط ہے. اس طرح آج آپ نے دائرہ مشتبہ سے نکلنے والی بحر قریب کے 2 آہنگ دیکھے اور ان کی مثالوں میں آپ نے آخری رکن میں جو مضاعف ہیں ان کے خلط کی مثالیں بھی دیکھیں. اب آپ ان کو غور سے سمجھیں اور اب اس بحر کا بیان یہاں ختم ہوا. میں آپ سے التماس کروں گا کہ اگر مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ مجھے اس کی اطلاع دیں تاکہ میں شکریہ کے ساتھ اس کی تصحیح کر سکوں. اب اجازت دیں، نئی بحر لے کے اگلے سبق میں پھر حاضر ہوں گا. آداب.